أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين يا رب العالمين. یہ this is میرا بیٹا آپ بتائیں کون سا دن ہے؟ think day 7. Day 7. Okay, day 7. This is day 7. ہمارا okay, this is day 7. لیکن ہم لوگ day 6 یا اس سے پہلے کہیں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ کہیں ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیات ہیں وہ ہم لوگ گو تھرو کر لیتے ہیں جلدی سے. وہ بیسکلی آپ لوگ کو ہم لوگوں نے ڈسکشن ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ساری چیزیں ڈسکشن پہلے کر رہے ہیں، پھر بعد میں یہ ساتھ ساتھ چیزیں تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ جو سارے ایپیسوڈز شروع کی ہوئی ہیں ہم لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ہمیں ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی تیار ہو رہی ہے. جو چیز ہم لوگ بول دیتے ہیں اور آخر میں جو بھی کتابوں سے یا ریفرنس پوائنٹ جو آپ کو دینے ہوں گے مجھے، تو وہ ہم لوگ آخر میں کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ کئی جو چیزیں آتی جائیں گی وہ ہم لوگ پڑھتے جائیں گے. تو آج ہم لوگ یہ کریں گے کہ آپ لوگوں نے مجھے یاد دلانا ہے کہ یہ کچھ آیات اور جو چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے پریویس جو حلقہ تھا 6 کا، تو اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ لگانی ہے. تو بیسکلی جو اس کا آپ لوگ ٹائٹل لگاؤ گے یوٹیوب میں، جو بھی میرے بچے جو سوشل میڈیا ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو وہ Day 6 Part 2 کر کے لگا دینا. اوکے، جزاک اللہ خیر. چلو میں اس کی ایک چیز، یہ میرے سامنے وہ میرا ایک عرب فرینڈ ہے تو میرے لیے سے، تو وہ اس نے مجھے کوئی چیز بھیجی ہے ہنسنے والی، تو مجھے اس لیے ہنسی آ رہی تھی. تو چلو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ایک چیز میں سکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جو میں نے اس سے سیکھی ہوئی ہے، اور بڑی زبردست چیز میری زندگی کا بہت فائدہ ہوا. میرا بہت زبردست دوست ہے، میں کبھی جاتا ہوں اس کو ملنے کے لیے. بہت سے دوست ہیں میرے. تو ہم لوگ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کے مجھے اتنا فائدہ ہوا. ہم لوگ عرب دوست ہوتے تھے، اور یہ آپ لوگ کے اس کام میں بہت آپ کو فائدہ ہوگا. ہم لوگ میرے عرب فرینڈ ہی ہوتے تھے انگلینڈ میں 96 میں. تو ہم لوگ جاتے تھے کبھی کبھی ویکینڈ میں. ہم لوگ 2 گھنٹے دور رہتے تھے لنڈن سے. تو ایک ٹورسٹ ایریا تھا پورٹس ماؤتھ، ہم لوگ ادھر رہتے تھے. تو ایک دن ہم لوگوں نے رینٹا کار ڈھونڈنی شروع کی، اور اس کوئی کہیں پہ میں ینگ ہوتا تھا، 22-23 سال کا. تو یہ 2-3 سال بڑا تھا. تو کہیں پہ وہ ہمارا لائسنس نہیں مان رہے تھے، کہیں پہ کسی کی عمر کم کا چکر تھا، کہیں پہ گاڑی نہیں مل رہی تھی، کہیں بھی کچھ. اور مجھے بڑا غصہ آیا، اور میں نے یہ تھوڑا سا اچھا انسان تھا، مطلب تھوڑا متحمل تھا. تو گرمی بھی تھی، تو میں چل کے میں بڑا لال پیلا ہو رہا تھا. تو اس نے مجھے دیکھا، پتہ نہیں آدھا پونا گھنٹہ ہم لوگ واک کر رہے ہیں، اور میں غصے سے اس کے ساتھ جھگڑے جا رہا ہوں، اور اس کو بڑے تانے میں سنائے جا رہا ہوں. تو جب اس کی باری ہوتی تھی میرے دوستوں کی، وہ مجھے سنا لیتے تھے. جب میری باری ہوتی تھی دوستوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس نے مجھے کہا، کہتے کہ ہمارے عرب میں ایک چیز ہے، وہ کہتے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے تو وہ سمجھو کہ ٹھیک ہے. جس چیز میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا، تو کہتا ہے یہ زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، کہ اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے.
تو میں ینگ ہوتا تو مجھے اتنا نہیں پتا تھا. تو تب سے میں نے یہ چیز, اور یہ آپ لوگوں کو یہ میں کیوں یہاں پہ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ کو اسپونٹینیسلی آپ کو کوئی چیز, مطلب اچانک کوئی آپ کو کسی نے کوشچن کیا ہے اس کام میں, اللہ آپ کی بہت مدد کرتا ہے. اور جو بھی چیز, اچھا ایک اور بھی چیز, اچھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں پریکٹس میں اس کو ایسے ہی جانتا ہوں. میں اس کو, مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں ایسے کہتا ہوں. کبھی کبھی کوئی خواب آتی ہے کسی انسان کو, کہ میں پہلی دفعہ, میں نے بتایا تھا آپ کو کئی چیزیں میں زبان سے بھی پہلی دفعہ نکال رہا ہوں. تو لوگوں کو, میں جس کو کوئی وکٹم ہے اس کو بتا دیتا تھا, لیکن عام طور پہ میں لوگوں کو نہیں کہتا کہ آپ اس کو کاپی کرو. میں ایسے کرتا ہوں, اور میں اسے بڑا اسٹرانگ بلیو ہے میرا. کوئی بندہ بیمار ہے, اس کو آپ ذکر اذکار دیتے ہو, 2-4 دنوں کے بعد ان کو خواب آتی ہے کوئی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اچھی خواب آ جاتی ہے, یا کوئی ایسی خواب ہوگی. اور ہر خواب کی تعبیر کے پیچھے مت پڑیں, ٹھیک نہیں ہے. بس اگر بری خواب ہے ضائع کر دیں. لیکن آئی ایم آلویز کین ٹو لک فارورڈ کہ کسی کو کوئی 2-4-6 دن میں, بلکہ 2-3 دن میں خواب آتی ہے. تو جو بھی یہ خواب ہے, اگر کسی کو خواب میں یہ دکھ رہا ہے ذکر اذکار پڑھنے کے بعد, ہر چیز کرنے کے بعد, کہ اس کو وہ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا, یا اس کے اوپر کوئی سانپ تھا اور اس نے اس کو مارا ہے, یا اس کو شیطان اس کو کہہ رہے تھے اس کو گندی چیزیں اس کے اندر جا رہی تھی, تو اس نے کچھ, تو اس کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے. تو وہ کہتا ہے کبھی عام طور پہ آیت الکرسی, یا تو کل پڑھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہا تھا. تو اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی تیرا علاج ہے, یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو یہ دکھایا ہے, تو یہی علاج ہے تیرا. تو السلام علیکم انکل, کیا میں ابھی ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ ہاں جی, ہاں جی. یہ آپ نے بتایا ہے کہ خواب میں اگر وہ انسان اس طرح کی ساری چیزیں دیکھے, اور وہ اس ٹائم پہ آپ پوچھیں کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا, تو وہ یہ پڑھ رہا تھا. لیکن اگر وہ انسان خود کو اس خواب میں نہ دیکھے, اپنے سے ریلیٹڈ کسی کو دیکھے, یعنی کہ جو اس کے کلوز ریلیشن ہے, اور فردر 1-2 دن اس طرح کر کے دیکھے, اور وہ پڑھ رہا ہے, یعنی کہ یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں وہ پڑھ رہا ہے, تو وہ پھر یہ چیزیں ان کا علاج ہے؟ اللہ ہنٹ دے دیتا ہے آپ کو نا, کسی کو دے دیتا ہے. میرا بلیو ہے سی, کیونکہ چیزیں تو یہی ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھنی ہے. اچھا چلیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, بڑی مزے کی آپ کی ایک چیز بتاتا ہوں. کہ میں نے کہ یہ مس نہ ہو جائے, کئی ایسی چیزیں تھی وہ مس نہ ہو جائے مجھ سے. ایک اگر کسی کے اوپر جادو ہو تو آپ کیا جلدی سے یہ والا, کیونکہ آج بہت زیادہ کام ہے ہمارا, تو میں یہاں سے جلدی سے نکلوں گا. صرف ایک نقطہ آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے, اگر کسی کو اور آپ کو پتہ چل جائے جادو ہے, تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ لوگ کے پاس 1 منٹ ہے, کیا پڑھے, کیا کرے؟ السلام علیکم. میں ان کو مشورہ دوں گی کہ they have to make major life changes, جیسے کہ اس کو اپنا حجاب پہننا پڑے گا, نماز, اذکار. اور میں اکثر ان کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ اگر بیری کے پتے ان کے پاس ہیں تو اس کا غسل کریں. پڑھنے کے لیے کیا دیں گے آپ؟ پڑھنے کے لیے ان کو 3 کل, سورہ بقرہ, وہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریسائٹ کرنی پڑے گی اپنے پاس پانی پکڑ کے اور تیل پکڑ کے منہ کے سامنے, اور اس کا
سورہ قلم کی جو دو آیت ہے وہ نماز کے بعد وہ آخری جو دو آیت ہے. جی میں نمبر غلط ہے نمبر میرا 40 ہو. اچھا نمبر میرا رانگ ہے. اچھا اب نمبر 40 number صحیح. I'm confused about my number now because it has been changed many times. اوکے جزاک اللہ خیر. جی میں نیکسٹ ون لیتا ہوں اور جی لیکن وہ نمبر 40 کیونکہ میں نے آواز ابھی پہچانی ہے. So I was thinking yesterday I told you that about I was in I switched the day. I was thinking I was about to calculate $85 divided by 50,000. I could have done I could have done the lifetime. Okay, someone else. Please take over کریں آپ. کیا جادو والا یہ سورت بقرہ اور 3 کل اور انہوں نے بتایا نمبر 40 نے. آپ لوگ کیا بتائیں گے؟ 1 منٹ اور میں دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. کیا دیں گے آپ لوگ؟ میں آپ کو نا اس خلباس کا فتویٰ بتاتا ہوں, بڑے مزے کی آپ کو لگے گی. اچھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2. I'll just come back. آپ حیران ہوں گے اس چیز کے اوپر. اور all these things are right, but میں نے آپ ایک چیز میں نے آپ لوگ کو بتانی ہے. اور اس کے اندر یہ بھی انکلوڈ کر سکتے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور سورہ طٰہٰ کی آیت 68 to 69. صحیح ہے. اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 96 اور 97. معوذتین بھی پڑھ سکتی ہیں وہ. اب آپ لوگ نا مجھے 1 منٹ بس دیجیے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ میرا کیوں نہیں کر رہا ہے. اچھا اصل میں مجھے ایسا کرتا ہوں, میں یہ بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ پھر سوشل میڈیا میں بہت بڑا مسئلہ پڑتا ہے. آپ لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی ایسی چیزیں میں آپ لوگ کو آلریڈی بتا دی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میں بڑے لوگوں کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہوں, جیسے فاضل سامرائی یا پھر آپ کو یہ عادل مقبل کا, یا پھر آپ کو جو بڑے لوگ ہیں ائمہ کرام, یا قرآن اور حدیث کا. ایون کہ ہم لوگوں نے وہ ڈسکشن کرے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا بندے سے آپ لوگ چیز سیکھتے ہو تو آپ کے پاس ایک جواز بن جاتا ہے. میں تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہوں, تو کئی چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. جیسے میں اکثر وہ آج میں بڑا خوش ہوا کہ ایک جو کلپ میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا عادل مقبل کا, وہ جو میں پچھلے کتنے سالوں سے 15-20 سال لوگوں کو گنتی میں نے حفظ کیا ہوا, اور میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے, آپ نے 2 کل پڑھ 3 جو آخر میں 3 کل ہوتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنے ہوتے ہیں, اور پھر بیڈ ٹائم پہ بھی پڑھنے ہوتے ہیں. لیکن بیچ میں 2-3 دفعہ آپ ایسی نمازیں ہیں جو ظہر عصر اور عشاء میں اس میں ایک مرتبہ پڑھ لے تو چل جائے گا. تو یہ ایسی چیزیں نا میں بسم اللہ الذی اعوذ باللہ السمیع العلیم یہ والی دعائیں بہت فریکوینٹلی ایک ہی سانس میں بتا دیتا ہوں. لیکن وہ آپ کو میں نے ابھی یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ کئی چیزیں شیئر نہیں کر رہے, ہم آڈیو کر لیں گے. تو وہ جب آپ ان سے سیکھو گے جو ہائرارکی ہیں, جو بڑے اتھارٹی ہیں, جن کا دن رات اوڑھنا بچھونا اسی کام میں, جن کی جو پیسہ بھی ان کو اسی گورنمنٹ دے رہی ہوتی ہے, تو مطلب 24/7 سروسز آپ لگا رہے ہیں, اور آفیشلز ہیں سعودی گورنمنٹ کے. اگر وہ لوگ بھی آپ کو یہی چیز داتے ہیں تو آپ کو اس کی وہ لینی چاہیے. آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے 10 منٹ لگائے ہیں, یہ میں نے صرف ایک آپ کو کویسچن میں نے یہ کیا تھا کسی کو جادو کا ہوگا تو آپ لوگ ان کو کیا چیزیں بتاؤ گے. اب یہ ہم امام آپ لوگ کو پتہ ہے ابن الباز کون تھے؟ یہ تھے سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے, 99 میں فوت ہو گئے. تو اندھے تھے, بہت زیادہ علم تھا. ابھی یہ انہی کی اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر, جو ابھی تو پوری شورا بن گئی ہوئی ہے. تو پوری شورا آپ لوگ کو اسکرین دکھ رہی ہے میری؟
جی اوکے کون سی اسکرین دکھ رہی ہے یہاں پہ اوپر امام ابن باز لکھا ہوا؟ جی اوکے اچھا یہ بہت بڑے لوگ تھے ان سے پوچھا بھی. اب یہ دیکھیے سحر الصرف و بیانہ علاج. اچھا سحر جو ہم لوگ آج پڑھنا ہی ہے ہم لوگوں نے اور بڑے فاسٹ پیس میں بہت سی چیزیں پڑھنی ہیں بلکہ ہم لوگوں نے شروعات کرنی ہے چیمپئن سے کہ ہم لوگوں نے بولا کہ وہ ہمیں کچھ آیتیں پہلے پڑھا دیں گے پھر ہم لوگ یہ والی چیزوں پہ آئیں گے. لیکن یہ بڑا اہم نقطہ تھا کہ اب اتنے بڑے لوگ ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ سحر صرف کے بارے میں یا عطف بھی دو چیزیں کم از کم آج آپ کو پڑھانی ہے. سحر جو ہوتا ہے اس کی تعریف بھی اتنا میں وہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا ابھی انشاءاللہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو اگلا حلقہ ہے. لیکن آپ کو دو قسم کے سحر یاد رکھنے پڑیں گے جو بہت اور بھی ٹائپس ہیں کم از کم دو صرف اور عطف. اور عطف ہے عاطف سے یا پیار محبت میں کسی کو جیسے کوئی بچہ ہے اور وہ خاندان سے دور ہے تو اس کو جادو کے ذریعے اس کے قریب لایا جاتا ہے. کوئی فیملی ہے جو وہ نہیں قریب آتی تو اس کو قریب لایا جاتا ہے. عام طور پہ یہ ہے بہت کم اس کو یوز کرتے ہیں. 99.99 پیار محبت کی جو چکر ہوتے ہیں وہ اس کو کسی اپنے قریب لانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے. ایک کو عطف کہتے ہیں اور اس کی اپوزٹ جو ہے وہ ہے صرف. اچھا اسی طرح میں آپ لوگ کو آج میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو فلرش کر دوں گا مطلب بہت رچ ہو جائیں گے آپ کو تھوڑا الٹی سیدھی چیزیں بھی آپ کو کچھ نمبرز میں بتا دوں گا. آج میں نے زیادہ ہی چیزیں کھول دے دی جو ڈبے آپ کو دکھتے ہیں یہ وہ. آج تو شاید ٹائم نہیں ہوگا لیب ٹائم لیکن اگر ملے گا تو آج ہی کریں گے نہیں تو اگلے حلقے میں لیب بھی کر لیں گے. یہاں آپ خود بھی کر سکو گے. آپ کو جو میں آج کوڈ دوں گا جو سائفر ڈی کوڈ کرنے کے لیے تو میں نہیں کرتا ہوں یہ کام نہ ہی مجھے کبھی کہیے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں گا. وہ ہم لوگوں نے سیکھنا کیوں ہے اصل میں ہم لوگوں نے تو جادو نہیں سیکھنا لیکن آپ کی تعویذ کھولتے ہو یہاں پہ بھی تعویذ ہم لوگوں نے ایکسپلور کیے تھے اسی کو آپ دیکھو گے تو آپ کو جو وہ کوڈ ہوگا تو آپ کو وہ چیزیں یعنی کہ کہیں آپ کو کئی چیزیں تو پہلے پتہ چل گئی تھی باقی تو بالکل ہی نیکڈ نظر آئیں گی کہ یہ گند ہے اور یہ میں نے گھر میں رکھا ہوا ہے. آپ کو ساری چیزیں حفظ ہو جائیں گی. اسی طرح آپ کو نمبر 7 اور نمبر 9 یہ جو عطف اور صرف کا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ایک نمبر 7 ہے ایک نمبر 9 ہے. یعنی کہ اگر وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سٹارز کے 7 کونے ہوتے ہیں تو وہ عراق جو بیبلون جو پرانا تو وہ جو سٹار آف ڈیوڈ یہ لوگ بھی بولتے ہیں. اللہ ہمارے فلسطین کے اوپر بھی رحم فرمائے مسلمانوں پہ رحم فرمائے. تو جو ڈبے بنے ہوتے ہیں یا اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نمبرز ہوں گے نمبر 3 5 بھول جائیں اس کی ضرورت نہیں اتنا فائدہ نہیں ہے. آپ کو 7 نمبر 9 نمبر اور 11 نمبر یہ پتہ ہونا چاہیے اور 9 اور 15 تقریباً برابر میں آپ کو یہ بتا بھی دوں گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک کو قریب لانے کے لیے اور ایک کو دور پھینکنے کے لیے طلاق کروانے کے لیے جو 1 اور 2 والی آیت ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے سورۃ بقرہ کی کہ ایسا علم ہے جس سے یہ الٹے کام کرواتے ہیں اور وہ ہم یہ ہمارے چیمپئنز ہیں ان سے یہ چیزیں سیکھیں گے ایسا ایسا کر کے کہ وہ اس کی تفسیر کیا بتاتے ہیں 1 اور 2 کی. یہ ہم بار بار پڑھیں گے یہ والی کچھ حدیثیں جو ابو ہریرہ والی حدیث ہے جو اعتقاف والی حدیث ہے کیسے اور یہ جو 1 اور 2 والی آیت ہے اور 2 قل ہیں. اگر میں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے 10-12 سال پہلے 10 سال پہلے ہم لوگوں نے پتہ نہیں کتنی دیر لگائی تھی ہم اپنی فیملیز میں صرف میرا خیال 2-4 حلقے لگائے تھے ہم لوگوں نے صرف یہ 2 قل پڑھنے کے لیے. یہ آخری 2 قل اس میں بہت خزانہ ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھو گے. تو اب یہ شیخ صاحب اتنا میں نے تمہید باندھی ہے یہ چیز سمجھنے کے لیے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو صرف ہے
جادو صرف. تو اس کا کیا شیخ صاحب جواب دیں گے؟ السؤال رعاك الله يا سماحة الوالد وحفظك من كل مكروه أرجو من الله ثم منك الدعاء لي ولزوجتي حيث إننا ربط بيننا فأصبحت لا أحبها ولا أجامعها مع أنني أحبها إذا ابتعدت عني حفظك الله وبارك فيك. کہہ رہے کہ اور یہ آپ لوگوں کو بہت ضروری یاد رکھنی ہوگی یہ والی چیزیں. یہ اس کا ذکر 1 اور 2 آیت میں بھی آیا اور یہ اصل میں جادو آپ کو یہاں پہ ملے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ہوں اور ہمارے درمیان نہ کوئی محبت ہے نہ ہم آپس میں میاں بیوی کا رشتہ کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو میں انوٹیشن لے لیتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے وَلَا أَجَامُعَهَا مَعَ أَنَّنِي أَحَبُّهَا إِذَا أَبْتَعَدَتْ. میں اس سے محبت کرتا ہوں جب میں دور جاتا ہوں، گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے. تو ویسے ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ اس کا جواب دیکھیے گا بھی. شفاکم اللہ وعافکم، یہ دعائیں ہیں کہ آپ اللہ کو، وشفق للمسلمین، سب کو دعائیں ہیں ساری. اب یہ کہہ رہے ہیں وعلیک ان تستعمل القراءة الفاتحہ، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، وآیت الکرسی والاخلاص والمعوذتین، تنفس علی نفسک، ایسے تھتکارنا. میں نے آپ کو بول دیا نفخہ ایک ہوتا ہے پھونک مارنا، نفسہ کہتے ہیں تھتکار ایسے. تو اس کو کہہ رہے تنفس علی نفسک، اپنے اوپر تھتکار مارنے، او تنفس فی الماء، یا پھر پانی کے اوپر وہ تھتکار ماریں. وَإِذَا طَرَحْتَ فِيهِ 7 ورقات من الصدر مدقوقة ثم استحمم بها فإن هذا یا پھر اس کو پانی کے اندر 7 بیری کے پتے رگڑ کے، تو اس میں پانی میں جو ہم لوگ کرتے ہیں غسل لینا. فإن هذا مجرب للزوال، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹل ہے، یہ تجربہ کامیاب ہے کہ یہ لزوال هذا البلاء، کہ اس بلا سے، اس بلا کہتے ہیں اس آفت سے جان چھوٹ جائے گی. وَإِن قَرَعْتَ مِن دُونِ صَدْرٍ يَكْفِي، وَإِن قَرَعْتَ مِن دُونِ صَدْرٍ يَكْفِي. اور اگر آپ کے بیری کے پتے نہیں بھی، ان ملکوں میں تو نہیں ملتے نا، پاکستان وغیرہ مل جاتے، کہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بیری کے پتے بھی نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسے ہی پڑھ لیں. اچھا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس بشيء ينفث في يده 3 مرات عند النوم يقرأ اخلاص والمعوذين 3 مرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ سونے سے پہلے آپ یہ تینوں کل پڑھتے تھے اور تھتکارتے تھے اپنی دونوں ہاتھوں پہ. وَيَمْسَحْ عَلَى وَجْهِهِ وَصَدْرِهِ وَرَأْسِهِ، اور اپنے منہ کے اوپر، اپنے سر کے اوپر، اور اپنے صدر اس کو کہتے ہیں سینے کے اوپر مسح کرتے تھے. وَيَزُولَ الْبَأْسِ إن شاء الله. وعليك أن تستعمل هذه، تقرأ في يدك عند النوم، تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين 3 مرات ثم تمسح على رأسك ووجهك 3 مرات ويزول البلاء إن شاء الله. وإن قرأت هذا في ماء استحممت به زال البلاء، وإن جعلت فيه 7 ورقات من صدر كما فعل بعد. اچھا، ساری چیزیں دوبارہ سے انہوں نے وہی چیزیں بتائی ہیں جو ہم لوگ آپ سب کو پتہ ہے. اور آخر میں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ وہ والی بات بتائی ہے جو ہم میں سے کچھ لوگ آپ بتا رہے تھے. اگر کسی نے تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھنا ہے تو وہ پھر سورۃ اخلاص کے ساتھ، معوذات کے ساتھ، وہ آیات السحر، جو سحر کی آیات ہیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیے ہوئے ہیں، من سورة الاعراف وسورة يونس وسورة طه، فإنه يزول البأس إن شاء الله، تغتسل به ويزول البأس إن شاء الله. اچھا،
میں نے آپ کو اب آئی ہوپ کہ کسی نے پک کی ہوگی کہ میں نے یہ 10-15 منٹ کس چیز کے اوپر لگائے ہیں. کوئی مجھے بتائے. اس میں ایک چیز مسنگ ہے. جو آپ کو مسنگ نظر آ رہی ہے وہ چیز سورہ بقرہ. اب یہ اتنے بڑے شیخ ہیں, ان میں سورۃ بقرہ کہاں پہ گئی جو آپ لوگ سب سے پہلے دیتے ہو لوگوں کو؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ اس میں کیوں نہیں ہے؟ ایک یہ ریزن ہے کہ وہ اتنی لمبی ہوتی ہے, جس شخص کو ہم دے رہے ہیں وہ آلریڈی اتنا بیمار ہے, تو وہ اتنا زیادہ اس چیز کو کیسے کر سکے گا, پتا نہیں پھر. کوئی اور بتائیں. کوئی مجھے وہ حدیث نکال کے دے سکتا ہے جو سورۃ بقرہ کے بارے میں؟ سورہ بقرہ باعث برکت ہے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے باعث آپ کے پاس حسرت حدیث ہے؟ ہے. نہیں, حدیث نہیں ہے. کسی کے پاس ہے یا میں نکالوں؟ کوئی مجھ سے پہلے نکال سکتا ہے تو نکالیں وہ حدیث. حدیث ایسے لکھ لیا کریں عربی میں نا, اگر آپ نے جلدی جلدی نکالنا ہوتا ہے تو. کوئی بھی چیز 2-3 لفظ بتاتا ہوں آپ کو. حدیث عن, تو آگے عربی کے الفاظ. کوئی بھی چیز حدیث عن, عین اور نون, عن. حدیث عن سورہ البقرہ. اچھا, یہ میرے پاس بھی اردو ترجمہ نہیں تو اس لیے میں بس یہ جو بھی ہے وہ کروں گا, ٹرانسلیشن کر دوں گا. کھلی نہیں ہے. السلام علیکم بھائی, میں گروپ میں شیئر کر چلیں پھر آپ سنا بھی دیں. اوکے. In the house where Surah Baqarah is recited, shaitan. اردو میں. اوکے. جس گھر میں سورہ بقرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آگے ہاں, یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث. ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر میرے پاس نہیں ہے, مینشن نہیں ہے, سوری. گروپ میں شیئر کر دی میں نے ویسے. اپنے گھروں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, ان میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو, کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بتائیں, اس کے اوپر کامنٹ کریں. ابھی یہ سلائیڈ کے اوپر لے آئے. آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں جادو وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس میں شیاطین کا ذکر ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر علماء اس کو کیوں کہتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ اس میں کون کون سی چیز ہے, آپ چیزیں گنے اس میں سے. اس میں اصل میں کہیں تو اوپنلی بھی بول دیتے ہیں کہ اس میں جادو کا علاج نہیں ہے. مطلب اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن جادو کے لیے سب سے آسان چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا تھا, تو انہوں نے پھر کیوں نہیں فرشتوں نے بتائی سورۃ بقرہ. جو چیز اللہ کے نبی کو ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے اوپر رہیں. وہ تھی معوذتین, یہ ساری اضافی چیزیں ہیں. معوذتین وہ ہے اصل میں اتنا آسان علاج ہے, اور اس میں لوگ اتنی ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا عذاب پڑ گیا ہے. آپ نے اولیو آئل, جو چیز اولیو آئل لیں, جو تھائز کا ایریا ہوتا ہے, تھائز کے ایریا میں یہ اولیو آئل دم کر کے رکھیا کر کے وہ لگائیں, اور یہ معوذتین کے ساتھ باقی جتنی چیزیں آپ نے اضافی پڑھنی وہ پڑھ لیں. اور یہ جو میں آپ کو بھی بتا دوں گا کہ سورۃ بقرہ کے لیے اس سے اگر آپ آیت الکرسی لے لیں, آخری 2 آیات لے لیں, حدیثیں ہمیں مل جاتی ہیں.
اور 1 اور 2 لے لیں, ایک تو آسان ہو جائے گا کام. یہ اضافی ہے. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جادو کا علاج کیا ہے, جادو کا علاج وہی 11 آیتیں ہیں. اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی ہے, اللہ اپنے جو 2 فرشتے بھیج کے ان کو وہ بتا دیتا. Is that simple. مثال کے طور پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے اوپر جو دم کیا کرتے تھے, ایسے بہت سے وہ کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ حدیث میں آتا ہے کہ باقی چیزیں ریپلیس کر دی جب یہ 11 آیتیں آئی تھی. اس میں ان 11 آیات میں جادو کا بھی علاج ہے, اس میں نظر بد کا بھی علاج ہے, اس میں حسد کا بھی علاج ہے, اس میں شیاطین کا بھی. یہ اتنی پیاری آیتیں ہیں. اچھا میں ایسا کرتا ہوں, وہ ایک کلپ ہے وہ ہم لوگ آن کر ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی. اور وہ جو شیخ مقبل ہیں, عادل مقبل, اوکے, ما وافض العلاج السحر ما علاقہ سورہ بقرہ بالسحر. یہ بھی دیکھیے گا. یہ ایک دوسری چیز آپ کو, کیونکہ میں یہ یوٹیوب دکھا نہیں سکتا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے یہ لنک, مجھے آج ہی ملا تھا. بڑا پیارا کلپ ہے. سورة البقرة زي ما تحدثنا نحن وياك عن علاقتها آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ يتحدث عن السحر والسحرة وأنهم ما يفعلونه السحرة من التفريق بين الأزواج. والأمر الآخر قصت لنا أصل سورة البقرة زي ما تحدثنا نحن وياك عن علاقتها بالسحر. هي تحدث عن السحر والسحرة وأنهم ما يفعلونه السحرة من التفريق بين الأزواج. والأمر الآخر قصت لنا أصلا تاريخ السحر في قصة هاروت وماروت. هذا واحد. یہ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو کی جو تعریف تھی جہاں سے یہ شروع ہوا تھا, وہ میں آپ لوگ کو ہسٹری میں لے کے جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. جو میں اسٹار آف ڈیوڈ کی بات کر رہا تھا, بیبلون کا جو جادو ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1 اور 2 آیت ہیں سورۃ بقرہ کی, وہاں سے ہمیں یہ تاریخ کا بھی پتہ چلتا ہے. اس میں آیت الکرسی بھی یہ ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جو سحر والی آیات بھی ہیں, اور بھی تو ایسے کئی چیزوں میں ہمیں یہ چیز ہسٹری میں ملتی ہے. اس میں اس کا تعلق اس اعتبار سے ہے. الأمر الآخر علاقة آية الكرسي في قضية الحفظ وأنها أشد ما يكون على أولئك الأشرار السحرة الأشرار. الجانب الآخر أن اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو آیت الکرسی بھی ہے, جو شریر لوگ ہیں, جو شیاطین, جن, جادوگر, یہ سارے لوگ, ان میں سب سے زیادہ جو چوٹ پڑتی ہے وہ آیت الکرسی سے پڑتی ہے. وہ بھی سورۃ بقرہ میں ہی ہے. سورة البقرة المسحور دائما مكروب, دائما غير مطمئن, مهموم غير لأنه يكون قد يكون نوع من الصرف قضية. اب یہ جو جس کے پر جادو ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے, ہمیشہ وہ غیر مطمئن رہتا ہے, اس کو کوئی نہ کوئی مسائل رہ رہے ہوتے ہیں. العطف في جانب, لأن المجال الآن لن نتحدث عن السحر وتفاصيله والكلام عنه لأن باب يطول ولا يكفي يعني الوقت. لكن دائما هو مكروب, تعبان, عنده مشكلة, شقاق, خلاف, بأسباب ما يحصل له. لكن سورة البقرة سبب من أسباب السكينة. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن اس کی اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کے پاس جادو ہوا تو وہ بے چین بھی رہتا ہے, تھکا ہوا رہتا ہے, تعبان رہتا ہے, ایگزاسٹڈ رہتا ہے, جو بھی اس کو سارے مکروب رہتا ہے, کرب کی حالت میں رہتا ہے. مطلب تو
جو سورۃ بقرہ ہے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو ٹرینکولیٹی ہوتی ہے، اس کو سکون آ جاتا ہے، وہ اس کو مطلب یہ سورۃ بقرہ کی خوبی ہے کہ اس میں یہ سکون ملتا ہے. بل ان الملائکہ یا جماعہ، بل ان الملائکہ تتعجب من سورۃ البقرہ، بل وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں اللہ کے وہ حیرت انگیز ہو جاتے ہیں سورۃ بقرہ کے ساتھ. إن سورة البقرة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البقرة قال تكون كغايتين مظلتين للعبد يوم القيامة. هذه عظمة سورة البقرة. اب یہ قیامت کے دن جو بادل ہوں گے سورۃ بقرہ کے بارے میں وہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه قال كان يقرأ سورة البقرة يقول فجعلت فرسه فسكت ثم هدأت الفرس ثم قرأ سورة البقرة فجعلت الفرس تحركت الفرس قال فسكت فهدأت قال فجعلت فسحب ابنه يحيى أبعده خوفا عليه أن تطأها الفرس قال فرفع رأسه إلى السماء فإذا قناديل صبيح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال إنها الملائكة السكينة نزلت لأنها سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم أخذها بركة من البركة. تخيل السكينة لو أنه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو استمررت على قراءتها لشاهدوها الناس شافوا الملائكة لأن اب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں صحابی سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے رات کے ٹائم پہ اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ روشنی ہے اور ان کا گھوڑا جو ہے وہ بتک رہا تھا تو ان کو اپنے بچے کو سیفٹی دینی پڑ گئی کہ گھوڑا ان کو اس کو ہی زخمی نہ کر دے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ اگر آپ پڑھتے جاتے تو یہ تو سب دیکھ لیتے فرشتوں کو، یہ تو فرشتے تھے. تو یہ سکینت نازل ہوتی ہے جب سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی جو سارے جو فائدے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ایک مکروب انسان جو کرب کی حالت میں بے چین حالت میں اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو جو سکون قدرت اور سب کو پتہ ہے جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو شیطان وہ پھٹکے گا اس کے قریب. سورة البقرة أمرها عظيم وشأنها كبير إخواني. نحن حاجتنا إلى بيوتنا. أنت عندك مشاكل بينك وبين أهلك عليك بسورة البقرة. عندك أبنائك فيهم خلاف وشقاق وتريد هدايتهم عليك بسورة البقرة. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر سکون چاہیے، آپ کے بچے بیوی شوہر کوئی بھی مسئلے چل رہے ہیں، سارا ٹاکسک ہوا ہوا ماحول یا کوئی بھی چیزیں، سورۃ بقرہ سے مدد لیں، ٹرینکولیٹی آپ سکون میں آ جائیں گے. عندك مشاكل في داخل البيت من خلاف ومشاكل وتسلط عليك في البيت أو ناس يكيدون لك، عليك بسورة البقرة. سكينة وبركة وأخذها بركة تركها حسرة. مسكين اللي عنده الخير ويتركه، اللي عنده سورة البقرة ويتركها هذا محروم يا أخوان. جو اس کو اخذوہا کا مطلب ہوتا ہے ایسے جیسے اخذ یہ میں نے کسی کو دینا یا لینا ہے تو اس کو کہتے ہیں اخذ، ایسے پکڑنا. اخذوہا اس کو پکڑ لینا، سورۃ بقرہ کو اس کو لے لینا وہ برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے. اب میں نے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے پورا آدھا گھنٹہ لیا ہے اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کی، جو ہمارے یہ میں شاید اتنا ٹائم نہ لیتا لیکن کئی چیزیں ایسی ضروری ہوتی ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں سائمنٹینسلی دو چیزیں میں نے آپ کو دو رخ بتا دی ہیں. ایک میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کئی علماء تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ جادو کے لیے نہیں ہے، وہ جنات کو یا شیاطین کو بھگانے کے لیے، جو حدیث کے الفاظ بھی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں کا علاج ہے. تو اس کا آپ لوگ نتیجے پہ پہنچے ہیں کسی نتیجے پہ کہ میں دونوں ساتھ پیرلل لے کے چل رہا ہوں؟ کوئی بتائے گا میں آپ لوگوں کو کیا؟ Okay, I'll take over. Basically
اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں اپنی بات کروں تو علاج جادو کا وہ 11 آیات ہیں، سورۃ فلق اور ناس، سورۃ فاتحہ ہے۔ اصل میں ہمیشہ 11 آیات کے اوپر ہی آؤں گا۔ سورۃ فاتحہ کیونکہ اس سے زہر کا بھی علاج ہمیں حدیث سے مل جاتا ہے، وہ میں سیکنڈ کے اوپر لے کے آؤں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی سورۃ اعراف کی، سورۃ یونس کی، سورۃ طٰہٰ کی جتنی بھی جادو کی آیات ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی بھی آیت الکرسی کے ساتھ آخری آیات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ بلکہ پہلی جو مفلحون تک ہیں وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو اٹس آل گڈ، یہ اضافی چیزیں ہم لوگ جتنا بھی ہو کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدے تو بہت ہیں، لیکن اگر کوئی شارٹ کٹ میں پوچھے گا مجھ سے بھی، میں ان کے ساتھ انکلائن ہے میرا، یہ فائدہ اس کو، اور فائدہ تو آپ کو قرآن سے ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ میں نے آپ لوگ کو یہ چیز کلیئر کی ہے۔ کوئی اس ٹاپک کے اوپر جو ہم لوگوں نے بات کی ہے، کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ میں نے وہی آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو آپ ٹھیک ہے، اس سورت میں بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، تو فورس جب گھر سے بھاگ سکتا ہے تو انسان سے بھی بھاگ سکتا ہے۔ تو بٹ یہ آپ جادو کے لیے بھی بتا رہے ہیں، تو وہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ بہت سے جادو ہیں جو ٹائم گزرنے کے بعد وہ شیاطین میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کہتے ہوں۔ نہیں، یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کبھی بھی میں علیحدہ علیحدہ رکھتا نہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جو میں نے بتایا تھا کہ 3 ڈبے، ایک نظر بد ہے، ایک جن چڑھ جاتا ہے، ایک جادو ہے۔ ان میں چل تھوڑی سی آسان کر کے میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو۔ اچھا چلے آپ اس کو ایسے سمجھیں، تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان میں جو جن والا عنصر ہے، اگر یہ 3 انگلیاں ہیں تو یہ جن یہاں پہ رکھ لیں مڈل میں، تو اگر 100% نہیں تو 90% کی میں بات کر رہا ہوں۔ 90% جادو میں جن، یہ جن یا جادو اکیلا کم ہی ہوتا ہے، 99% یہ جن ساتھ میں ہوتا ہے، جادوگر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، یہ ٹیم ہوتی ہے ان کی۔ اچھا، اس کا مطلب یہاں پہ آپ کو سب چیزیں چاہیے۔ جو نظر بد ہے، کبھی کبھی وہاں پہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی جن بھی نظر لگاتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان کے جن ایدر وے آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو نظر بد کی جو علامات ہوتی ہیں، جو وہ عام طور پہ مسئلے جو کر رہا ہوتا ہے مریض، تو وہ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ نظر بد ہے یا اس کے اوپر جن ہے یا اس کے اوپر جادو ہے، اور وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جو پوائنٹ آپ لوگوں کو دینا ہے وہ تو ظاہری بات ہے، پوائنٹ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مثال کے طور پہ کیسے پتہ چل جاتا ہے، بہت زیادہ جلدی سے کیسے پتہ چلتا ہے، یہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ پڑھیں گے یہ چیز، زیادہ تفصیل میں پڑھ لیں گے، لیکن ابھی وہ آ گئی ہے بات تو چلے میں بات کر دیتا ہوں۔ میں عام طور پہ ابھی بھی بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ نے اس کو کیسے پریکٹس کرتے ہو۔ میں پہلی کنڈیشن یہ بتاتا ہوں، اور یہ میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، میں کسی کو یہ پہلے کہہ دیتا ہوں، میں نے آپ کو مجھے پتہ بھی چل جائے گا، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، میں آپ کو علاج بتا دوں گا، آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھیں، نہیں پوچھنا نہ پوچھیں۔ دوسری میں جو چیزیں، کچھ چیزیں میں پہلے کلیئر کرتا ہوں، دوسری میں جو کلیئر کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شفا دینی ہے، کب دینی ہے مجھے نہیں پتا۔ میں جو آپ کو ذکر اذکار بتاؤں گا، مجھے بڑی امید ہے
اس سے اللہ شفا دے دے گا. تیسری چیز کہ انسان کو آپ نے وہم نہیں دینا, اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے. اس کے معاملہ وہ آگے پریشان ہے اور ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ آپ کو جن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, وہ تو زیادہ ہی وہ اپنا مائنڈ آلریڈی لے کے آیا ہوا ہے. چوتھا, آپ کو ایسی کچھ چیزیں میں کر لیتا ہوں, لیکن لیٹ سے کہ یہ تعویذ ہے, کبھی کسی نے پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب مجھے پتا ہے اس میں کیا گند پڑا ہوا ہے, تو وہ پریشان ہو جاتا. میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کہوں گا اور تو نے یہ پہن لیا اور یہ کیا بتایا, یہ تعویذ ہے ہمیں, یار چھوڑ یار, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑو دفعہ مارو. وہ اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, اس کو اگر وہ بات سننے والا ہوگا اس کو چھوڑ دے گا یا بہا دے گا یا اس کو کاٹ کے جو بھی کر دے گا. جب ہم ان چیزوں کو, وہ ایک صحابی کے اوپر جب وہ شیطان اس نے بول پڑا اس کا قرین, تو انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کے اوپر آیا تھا تو میں اونٹ کی طرح بہادر تھا, تو آپ نے مجھے ذکر کر کر کے بالکل چڑیت کی طرح بالکل ہی. تو بات یہ ہے کہ یہ اور وہ جو میں نے آپ کو ریفرنس کے لیے سورۃ جن آپ لوگ کو مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی کہ جنات کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہے. جب ہمیں ان کی یہ جو اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں سیکھنا ہے یہ ساری علامتیں, کیوں یہ تعویذ کو سیکھنا ہے, کیوں ہم لوگ کو اس کی سوسائٹی کا پتہ ہونا چاہیے. جتنا آپ کو پتہ ہوگا, بلکہ آپ کو ٹھہریے, یہ والی بھی میں سلائیڈ آپ کو یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. ابھی میں دے رہا ہوں آپ لوگ کو. او زبردست. سب سے پہلے میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, یہ جو ہماری ہیں چیمپئنز, وہ ہمیں بتائیں گی, لیکن وہ باقی آیتوں کو بھی بتائیں گی, لیکن یہاں سے آپ لوگوں نے مجھے شروع کیا, آپ لوگ کے پاس ابھی میں نے نہیں بھیجی, تو یہاں سے آپ لوگ شروع کیجئے گا اور یہاں سے ہم لوگ ٹیک آن کرتے ہیں. آپ کو اسکرین دکھ رہی ہے؟ جی دکھ رہی ہے بھائی. اچھا, آپ چیمپئنز میں سے کوئی بھی یہ لے اور یہ ہمیں بتائے اور یہ کنیکٹ بھی کریں اور یہ کچھ آیتیں ہم لوگ کو آپ لوگ ہیلپ کریں. چلیں آپس میں فیصلہ کریں, کچھ بھی جس نے بھی پڑھنا ہے ٹیک اوور کریں پلیز. چلیے ابھی آپ لوگ کوئی آگے بڑھے, نہیں تو پھر میں نمبر پک کرنے والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگوں اور جانوروں چپاؤں میں سے اعوذ باللہ ضروری ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آیت نمبر وامن الناسی, یہاں سے ہے نا جی, اس کا ترجمہ پڑھ دوں. اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چپاؤں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اس طرح مختلف ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے, نباتات جمادات ہی نہیں بلکہ دوسری تمام مخلوقات میں رنگا رنگی ہے, ویریشن ہے, ان کے اندر پائے جاتے ہیں, ان کے اقسام بھی ہیں. اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. اور یعنی کہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ انسان, جانور اور جو بھی یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ہر جنس اس کے مختلف ہے, مختلف قسم کے ہیں. اور اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ جن کے پاس علم ہے, اور علم صرف دنیاوی علم نہیں, مطلب کہ اللہ کی عظمت, اس کی صفات کا, اس کا علم جتنا آئے گا اتنا ہی بندے کے اندر اللہ تعالیٰ سے وہ خشیت پیدا ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. اور بے شک اللہ سب پر غالب, بے حد بخشنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے, اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. جزاکم اللہ خیر. کوئی اور ہمیں چیمپئنز میں سے کوئی جو چیز مس ہو گئی ہے وہ بتائیں گے؟ یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس, اچھا یہ والا جو آگے لفظ ہے عام طور پہ یہ غلط پڑھ دیتے ہیں دو لوگ, کیونکہ یہ مشکل والا ورڈ ہے, تو یہ ودوابی بول دیتے ہیں, جبکہ یہ ودوابی نہیں ہے. ودوابی, وابی, بے کے اوپر یہ مشکل ورڈ ہے. بہرحال
بے کے اوپر شد ہے، بے ایسے بولنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. اچھا، یہ جو علماء ہے، یہ بہت سارے جو علم رکھنے والے جو علماء، اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ عزیز غفور. اس کا مطلب اگر ہمارے پاس جب نالج ہوگا تو تب ہی تو انسان اللہ سے ڈرے گا. جس کے پاس نالج نہیں ہوگا، آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. امریکہ میں کسی کا لائسنس کسی کے پوائنٹ اگر وہ بہت ساری ٹکٹیں کھا لی ہوں تو اس کو ایک ڈیفینسو کورس میں بھیج دیتے ہیں جج کہ اس کے لائسنس کینسل کرنے سے پہلے جو وہ اس میں کلاسیں ہوتی ہیں تو کلاسوں میں وہ ایکسیڈنٹ بتاتے ہیں یا وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو وہ ایک انسان کے دماغ کے اوپر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا یہ ہو گیا. تو وہ اس کلاس کی وجہ سے اس کو اتنے پوائنٹ مل جاتے ہیں کہ وہ کام پہ آ جا سکے. تو وہ اس کے اندر کیا بھرتے ہیں؟ خوف اس کو بتاتے ہیں، وہ ڈر بتاتے ہیں. ڈر کی وجہ سے اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو تقویٰ ہوگا تو پھر وہ اپنے اللہ سے ڈرے گا. کبھی کبھی ڈر اچھا ہوتا ہے. تو جو علم ہے بیسیکلی وہ انسان کو اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ لا علم بندہ ڈرگز بھی کرے گا، الٹی سیدھی فوڈ بھی کھائے گا، اس کو اپنی صحت کا اتنا نہیں خیال ہوگا. ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو پڑھا لکھا شہری جو بندہ ہوگا وہ لڑائی کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا کہ یار مجھے وکیل بھی چاہیے، پولیس کا بھی یہ مسئلہ ہے، یہ بھی. جو دیہات کا بندہ ہوگا وہ بڑا ایک دم لڑ پڑے گا، مطلب بہادر بھی ہوگا لیکن اس میں یہ انٹلیکٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یہ ہے ہمیں اللہ سکھا رہا ہے جو ہم لوگ بات کر رہے تھے. وہ بھی اسی سے ملتی جلتی چیز تھی. اچھا، اب ایسے کرتے ہیں کہ جو آیتیں ہیں یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ کوئی پڑھ دے مجھے تاکہ یہ بھی ہمیں پتہ چل جائے. چلیے چیمپئنز آپ لوگ بتائیں، ابھی نیکسٹ ٹیک اوور کریں. میں عربک پڑھ دوں؟ جی جیسے سب آپ پڑھیں، جو بھی آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں یعنی عبادات میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف. بتائیں آپ اس کو، کوئی لوگ کوئی سب مل کے یہ جلدی سے ہم لوگوں نے بہت سی آیتیں پڑھنی ہیں تاکہ یہ ہماری ایک بیس بن جائے کہ ہم لوگ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تعویذ کیوں پڑھ رہے ہیں. جتنے آپ لوگ کے دماغ میں یہ سوال آ رہے ہیں کہ ہم تعویذ کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ اتنی ساری چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم سمپلی وہ چیز کیوں نہیں دے دیتے ہیں کہ یہ بس جاؤ. جب یہ آپ لوگ کے پاس سارا نالج ہوگا تو یہ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی اس کو الیبوریٹ کرے مزید؟
ہمارے چیمپئنز میں سے اس کو یہ والا حصہ ہمیں ایمفسائز کرنا ہے. قل هل يستوي، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ استوا سے ہے نا. قل آپ کہیں کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کو پتا ہے اور جن کو نہیں پتا. کیا یہ اللہ خود پوچھ رہا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کئی ایسے سوال ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے. تو اگر آپ لوگ کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں گی اور ایک انسان ہے اس کو کوئی نہیں پتا الامناٹی کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا فری میسونک کی کیا کہانی ہے، اس کو کوئی نہیں پتا یہ کئیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا اور ان کے تعویذ پہنے ہوئے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ یہ 7 سمبلز کیا ہیں، 9 کیا ہیں، تعویذ کیا ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ یہ دھتکارنا ہے، یہ جادو کی ساری. ہم لوگ جو ساری چیزیں پڑھتے ہیں اس میں سے استعمال ہم لوگ 2-3% ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کے پاس یہ سارا نالج ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ اچھی طرح ڈیل کر دیتا ہے. صرف وہ ڈیل نہیں کرتا، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بھی سیدھا رکھتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب. یہ تو اللہ اس کو بیسیکلی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اچھا انکل یہ نا کہ ہمیں ڈوز نہیں صرف ہمیں جاننے ہیں، ہمیں ڈونٹس بھی جاننے ہیں کہ جو کام نہیں کرنے اس سے بھی ہمیں علم آئے گا، ہمیں زیادہ پتہ چلے گا اور ہم اس پریشانی کو، اس مسئلے کو زیادہ ٹیکل کر سکیں گے بہتر طریقے سے. Beautiful, beautiful. Very good comments. Yeah. So basically ہمیں سارے ایونیوز پتا ہوں گے تو پھر ہمیں جو کبھی سوال کیا جائے گا، کیونکہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کا چیلنج کیا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ جو ہم لوگوں نے وہ پہلے ڈیمو کیا تھا کہ لڑکی 1، لڑکی 2 اور لڑکی 3، وہ کہتی میں سارا پڑھتی ہوں، میرے پہ کام نہیں کچھ چل رہا، اب میں کیا کروں. پھر مصیبت پڑ جب وہ لو چل رہے ہوں گے، ان کی انرجی ڈرین ہو رہی ہوگی، تو آپ نے ان کو بیسکلی ان کو کہنے کہ آپ آپٹمسٹک رہیں. تو یہ اٹس اے پارٹ آف دی گیم. اٹس ناٹ لائک کہ آپ ابھی تو آپ نے ان کو ہمت بنوانی ہے ان کی. یہ والی حدیث بہت ضروری تھی جو ہم لوگوں نے اس دن پڑھی، میں نے بول بھی دی تھی، لیکن یہ ہم نے ریکارڈ کے لیے بھی یہ، اور یہ جیسے ابھی بھی جنگیں آگے پیچھے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی. Narrated Abu Musa, a man came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked, a man fight for war booty, another fights for fame, and third fights for the showing off. Which of them fights for Allah's cause? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who fights that the Allah's word, Islam should be superior, fights in the Allah's cause. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تو یہ بیسکلی یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا. میں کمنٹری بتا رہا ہوں کیونکہ میں اردو ترجمہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں، تو ترجمے میں میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں جو لڑنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ایک بندہ کو اگر یہ ہو کہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ اس کو تھوڑی مال و دولت مل جائے گی، جو مال غنیمت ہوتا تھا، اور ایک کو وہ اس لیے لڑ رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے کہ بڑا بہادر تھا، بڑا شجاعت سے لڑا. اور
of his fight in the words should be superior. تو بیسیکلی جس کے دل دماغ میں یہ ہے کہ وہ اللہ کو جو کلمہ ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر ہے، تو اللہ کو مجھے اپنے پیچھے لوگوں کو میں جو کہتا ہوں کہ نہیں لگوانا، تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم اللہ کی بات کو بڑا جانیں ہم، اور یہ مین چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہ آیتیں میں اگر آپ لوگ میری ہیلپ کریں گے، لیکن ہم لوگوں نے جلدی سے جانا ہے تو آپ پلیز ایک ایک کر کے ٹیک اوور کریں، نہیں تو پھر مجھے ہی کرنی پڑیں گی، لیکن ہم لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہم لوگ سیکھیں اگر ہمارے پاس اپرچونٹی ہے تو اس میں ہم لوگوں نے اس آیت میں یہ سیکھنا ہے، جو مین چیز ہے وہ ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ لیکن یہ کوئی ہے والنٹیئر ہمیں سمجھائے گا یہ آیت؟ ہم کوشش کر رہے ہیں چیمپئنز ہمیں یہ سمجھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے چیمپئنز جو ہیں وہ بیک برنرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیک بینچز کے اوپر کام تو نہیں چلے گا۔ چلیں جی پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ یعنی بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ تو یہ جو شیخ مقبل کی ایک سیریز آتی تھی بہت سال پہلے، انہوں نے بھی یہی ان کا جو ٹائٹل ہوتا تھا ان کو عرب ورلڈ میں آج سے پتہ نہیں 12-14 سال پہلے، تو وہ ان کا یہی قید الشیطان تھا نام ٹی وی پروگرام کا، قید الشیطان، شاید زیادہ دیر پہلے نہیں، تھوڑا کم۔ تو قید الشیطان ان کی جو شیطان کی چالیں ہیں، یہ ہمیں ایسے سمجھاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی چیز ہے، لیکن یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیے اس قرآن میں کہ اس کا جو بھی جو چال ہے وہ کان ضعیفا، ضعیف کو سب سمجھتے ہیں، اور ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جہاں پہ کوئی ہے ہمارے پاس والنٹیئر؟ اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ ہم دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں یا ایک ہی، مجھے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کون۔ اینی وے کوئی بھی شفل کرنے کی کوشش کریں، یہ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں، یہ والی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے آلریڈی ڈسکس کرتی تھی، لیکن یہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ والی حدیثیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں روح بن عبادہ نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریف نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عطا نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی پھیل جائے یا تم شام کرو تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ اس وقت شیطان ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، پھر جب رات کی تاریکی ایک گھڑی گزر جائے تو پھر چاہو تو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لے لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اپنی مشکوں کے منہ بند کرو اور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈھک دو اور اللہ کا نام لو، اور نہیں تو برتنوں پر چرائی کے رخ کوئی چیز رکھ دو، یعنی کہ اگر کوئی ڈھکنے کے لیے چیز نہیں تو کوئی چیز رکھ دو اور اپنے چراغ بجھا دو۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ سسٹر۔
تو یہ جو ہم لوگوں نے اس دن حدیث پڑھی تھی کہ ہم مغرب کے ٹائم کے اوپر بچوں کو یا بڑے جو خاص طور پہ بڑے جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کو اثر سے بعد آؤٹ ڈور ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے، اکثر لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں، اسی لیے مغرب سے پہلے جب عصر کی سرخی ہو تو ذکر اذکار پڑھ لینے چاہیے۔ اچھا، ابھی ہمیں یہ چیزیں ابھی ہم لوگ تھوڑا تیزی سے ہمیں نکلنا ہے، لیکن یہ چیز تھی اگر میں نے آپ لوگوں کو پہلے سلائڈ ٹچ کیا تھا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں ان کو جب یہ پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب ان سے پوچھتے تھے آپ سلام اللہ ان کو کہتے تھے کہ ان کو پوچھو، تو جب آپس میں بھی یا آپ سلام بھی ان کو پوچھتے تھے کہ اللہ جو پوچھ رہا ہے، تو ان کو پوچھا جاتا تھا کہ کس نے پیدا کیا، تخلیق کس نے کی، وہ کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو یہ غلط فہمی آپ لوگوں نے نکال دینی ہے، قریش مکہ کو اللہ کا نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا بہت سے مذاہب ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ نے سارے آسمان ہر چیز بنائی ہے، ساری چیزیں وہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح یہ دوسری آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے بنایا؟ جب سے اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق سورج چاند کو کام پہ لگانے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہہ اٹھیں گے کہ اللہ، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے بنایا سارا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے جا رہے ہو؟ اب یہ سورۃ مومنون میں ہے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پوچھے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا، اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہ وہ سوال تھے، یہ کیوں ضروری ہے ہمارے اس مضمون میں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ لوگوں کی بھی لڑائیاں کب ہونی ہیں، لوگوں نے آپ سے برا کیوں ماننا ہے؟ جب تک آپ ان کو چیلنج نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی برا نہیں مانے گا۔ جب آپ ان کو یہ کہو گے نا کہ یہ والے کام مت کرو بھائی، یہ ڈھونگیوں کے پاس مت جاؤ، یہ آپ کے پیسہ بھی لوٹیں گے یا آپ کو الٹی سیدھی چیزیں بتائیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ سے دعا کرو، تہجد میں اللہ آپ کو خود ہی آ کے مل لے گا، ان کے پاس کیا رکھا ہوا ہے جن کے پاس جاتے جا رہے ہو، یہ تعویذ مت پہنو، یہ پھر آپ کو چیلنج آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جب ان کو یہ ساری چیزیں پتہ تھیں کہ اللہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بت بھی بنائے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو طاقتیں ہیں نا، چھوٹے تھوڑے ان کے پاس بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ضرب لگائی کہ نہیں یہ سارے، تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی، کہتے کہ آپ ہمیں ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی تھا نا کہ آپ گالیاں دیتے ہو، جبکہ وہ گالیاں نہیں، وہ کہتے تھے یہ رب نہیں ہے۔ اور یہ والی آیت جو تھی، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، اسی میں ایک بات ایڈ کر رہی تھی میں کہ میں نے بھی کسی کو یہی کہا تھا کہ آپ وہاں نہیں جائیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو وہ آگے سے یہی رپلائی کر رہی تھی کہ نہیں میں اللہ کو ہی مانتی ہوں، اللہ کا ہی اختیار ہے، کچھ بھی کریں، لیکن بس ویسے اس کے پاس میں گئی تھی اپنا شک دور کرنے کے لیے۔ آپ کی بات سن تھی۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ایسی چیزیں مجھے آپ انٹرپٹ کر کے بھی آپ نے، اس لیے جو ہماری بات چل رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر یہ ہمیں کوئی کانٹمپرینیس ایویڈنس ملتی ہیں جو ہمارے گرد و نواح میں جو چیزیں چل رہی ہیں تو یہ دماغ پورا کھول دیتی ہیں، کیونکہ میں آپ لوگ کو تو ہائپوتھیٹیکلی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو آگے جا کے یہ چیزیں چیلنج کرنی پڑیں گی۔
تو لوگ اور اسپیسیفکلی جب لوگوں کو عقیدت اتنی ہو جاتی ہے تو وہ عقیدت جب آپ صحیح چیز لوگوں کو بتاؤ گے اس کے اوپر جب آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. یہ ہے وہ 4 چیزیں سورۃ اثر کی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سورۃ اثر اور بڑے بڑے ائمہ کرام کئی ایسے کہتے ہیں کہ جس نے سورۃ اثر کو سیکھ لیا تو اس میں سارا اس کو اور کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی. تو اس میں کیا ہے کہ ہم ایمان خود لے کے آئیں اور اس کے بعد نیک عمل بھی کریں. پھر تیسرا کام کیا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیں, تواصو بالحق. اور چوتھا کیا ہے کہ جب پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے, جب آپ لوگوں کو اچھی چیزیں سکھا رہے ہو تو سب نے آپ کو مٹھائیاں نہیں کھلانی ہیں. اس میں پھر آپ کو چیلنجز ہوتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے, پیشنسی شو کرنے, آپ نے صبر کرنا ہے. گورا اس کو ایسے کہتا ہے کہ میں تو میری جاب بھی ایسے ہی, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ کہتے تو کیسے کر لیتے ہو. تو میں نے مطلب جو میری جاب ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں آئی گاٹ ٹو بی اے تھک اسکن. تو گورا اس کو کہتا ہے کہ تھک اسکن, موٹی چمڑی ہو جاتی ہے. تو انسان کو جب صبر کرنا ہے تو پھر اس کو اپنا گول کو اس نے دیکھنا ہے کہ میرا گول کیا تھا, میں نے گول کیا اچیو کرنا ہے. ایک اور آپ لوگ کو ٹپ دے دیتا ہوں. اگر آپ لوگ کسی ایک ایسے بندے سے, میں عام زندگی میں بھی اپنی جاب پہ بھی مجھے یہی کرنا ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیٹ ہے, پٹانگ بول رہا ہے, جو بھی ہے, کبھی نہیں بھی برداشت ہوتی. لیکن اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ میری زندگی میں یہ اگلا صرف آدھا منٹ ہے جو میری یہ زندگی میں ہے, تو اگر میں نے آدھا منٹ اس کو برداشت کر لیا تو جان چھوڑ جائے گی, میری زندگی میں کوئی طوفان نہیں آنے والا. اور میں اس سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ اگر کسی کو اپروچ کر رہا ہوں نا, اس کام میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بندہ کا میں دیکھ لیا ہے کہ میں نے کہ یہ نہ اس نے سدھرنا ہے اور نہ اس نے میری بات سننی ہے, نہ کنونس ہونا ہے, تو میں نے پاکستانی تو عام طور پہ وہ کپ جیتنے کیا کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کپ اب تمہارا ہوا. تو یہ مجھ سے بحث ہوتی نہیں ہے, میں نے لاجکلی بات کرنی ہے یا دلیل دینی ہے. اگر لوگوں کو دلیل بھی نہیں چاہیے, بس اپنی کہانی سنانی ہے, تو میں کہتا ہوں آپ جیت گئے, میں اپنا راستہ لے لیتا ہوں. میری زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا اگلا 1 گھنٹہ صرف ڈرینیج میں ہی جانا ہے, تو میں کیوں اپنا 1 گھنٹہ ضائع کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ آیات پڑھنا چاہتی ہوں, یہ جو سورۃ المومنون کی پڑھی ہے نا, بتائیے. آپ یہ والی پڑھ سکتے ہو, یہ والی جو آگے آئی ہیں. نہیں, وہ آیات کچھ مسنگ ہے نا اس میں, تو اچھا یہاں پہ اوکے, آیات بھی ہم نے سیکھیں. ہاں جی یہ والی جی پڑھ لو میرے بیٹے. آپ نے پھر ایسے نہیں پڑھنا میری طرح, آپ نے پورے اچھے طریقے سے پڑھنا. اوکے میں ٹرائی کرتی ہوں. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله
عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. تبارك الله. Speechless. MashaAllah, tabarakallah. Why you are holding too much? Amazing. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی آیتیں کہ ہم لوگ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے انبیاء ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، بی بی مریم چھوٹی کتنا بڑا مقام ہے، اب اللہ کی جو ڈانٹ، انہوں نے قصور بھی نہیں کیا، پھر بھی وہ اللہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی اس بات میں بڑی غیرت ہے کہ اللہ قرآن میں پوچھتا ہے قیامت والے دن کہ آپ نے کہا تھا ان کو کہ میرے بعد مجھے میری پوجا کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اتنا شرمندہ ہو جائیں گے کہ اللہ میں تو جب تک ان کے ساتھ تھا تو میں نے تو نہیں کہا تھا، پیچھے سے آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ وہ آیات ہیں، یہ والی اور اس سے آگے والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے دو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میں تو اس سے منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے علم ہوگا، یعنی کہ وہ اللہ کو بتا رہے کہ میں نے تو نہیں کہا نا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا. اللہ میں تو تیرے اندر نہیں جانتا، تو جانتا ہے نا، تمام غیبوں کا تو ہی جاننے والا ہے. تو کتنی عاجزی ہے، یہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکشن کر دی تھی. اب آپ یہ ہم لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اگر ایسی اتنے بڑے لوگ بھی ہم جن کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، اب اندازہ لگا لو. کوئی ہے یہ والی آیت پڑھے گا؟ یہ آیت ہم لوگ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس کی ضرورت اس لیے آئے گی کہ یہ کوئی چیمپئن ہے ہمیں یہ بتا دے. کیا میننگ بتانا ہے یا آیت پڑھنی ہے؟ مطلب اس کے بارے میں الا من استرق السمع، یہ وہی بات ہے نا جو شیاطین چوری چھپے کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں فرشتوں کی بات، تو ان کے اوپر وہ آگ کا شعلہ جو گرایا جاتا ہے. ہاں بتائیں، یا یہی بات آپ بتائیں ابھی.
मीन्स के शयातीन वो जमीन से लेकर आसमानों तक एक चेन बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर ना, तो कान लगा के ना फरिश्तों की बात सुन रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने जो उनको ऑर्डर किया होता है कि वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं फरिश्ते ना, तो फिर वो शयातीन सुन रहे होते हैं और ना एक दूसरे को फिर वो बात पास करी जाते हैं और वो फिर अपना जो उनका काहिन नजूमी होते हैं ना वहां तक उनकी बात को ना उन्होंने पहुंचाना होता है। लेकिन वो जो सबसे पहले शैतान सुन रहा होता है ना, फरिश्ते उसको एक आग का शोला मारते हैं, तो कभी वो बात चुरा लेता है और ज्यादातर ऐसा होता है कि उसको ना वो शोला लग जाता है। ये आयत पढ़ दो अभी, और नेक्स्ट दूसरा अगला जो भी वॉलंटियर है वो रेडी रहना, ये वाली आयत तर्जुमा सुना दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्ला मन इस्तरक़ अस्समअ फअतबअहु शिहाबुम मुबीन। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे, इसके पीछे दहकता हुआ खुला शोला लगता है। अब अल्लाह ने जब ये आप सल्लम की कुरान की हिफाजत के लिए, तो पहले ये छुप के सुन लिया करते थे, फिर ये मिसाइल मारने शुरू कर दिए, और हदीस में आता है कि ये 100 झूठ मिला के, तो ये अब लोग किन के पास जा रहे होते हैं। ये हदीस बहुत इसका फॉन्ट बहुत वो है, पता नहीं कोई पढ़ सकेगा कि नहीं, लेकिन बहरहाल अल्लाह के इसका मैं मफहूम बता देता हूँ। Allah's prophet said, when Allah decreed some order in the heavens and the angels fluttered their wings, indicating a complete surrender to his saying, which sound like chains being dragged on the rock. जब अल्लाह अपने कोई ऑर्डर बता रहा होता है, और ये जो फरिश्ते हैं ये अपने जो पर हैं वो ऐसे हिला रहे होते हैं, और ऐसी इतनी खतरनाक सी आवाजें आती हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि जो जंजीरें होती हैं वो पत्थरों के ऊपर वो रगड़ खा के, ऐसे इतनी ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं। एंड व्हेन द स्टेट ऑफ द फियर डिसअपीयर्स, और जब वो जो कैफियत है अपने अल्लाह की बात सुनने की, वो खौफ जब वो थोड़ा सा हल्का होता है, दूर जाता है, दे आस्क ईच अदर, फिर वो खौफ में वो ऐसे फड़फड़ा रहे होते हैं, तो फिर बाद में वो एक दूसरे से पूछते हैं कि आप व्हाट हैज लॉर्ड ऑर्डर्ड, आपके रब ने क्या चीज बताई है। दे सेड दैट ही हैज सेड व्हिच इज ट्रू एंड जस्ट, तो फिर वो बताते हैं अल्लाह ने तो हक बात ही कहनी थी, and he is the most high or most great, और उसकी शान बयान करते हैं। Then stealthy listener devils hear this or and these listener are like this and over others. Sufyan and sub-narrator demonstrated that they're holding by the hands upright and spreading the fingers. तो वो बेसिकली जो बताने वाला वो कुछ ऐसे करके बता रहा है जैसे ये एक कान दूसरे कान ऐसे कान लगा के तो सुन रहे होते हैं, तो वो सीढ़ी सी बन जाती है, तो वो शयातीन उनकी बातें बेसिकली सुन रहे होते हैं। Let the listener hears a word which he will convey to that which is below to him, and the second will convey it that which is below to him. जो उससे नीचे वाले को सुना रहा है वो उसको नीचे। अब आप ये प्रैक्टिस करके देख लें कि जब 100 बंदे होते हैं, 100 क्या 10 बंदे होते हैं, एक दूसरे को जो कहानी सुनाता है वो आगे चेंज हो जाती है, लेकिन वो इतनी आसमान तक जो सीढ़ी है तो वो कितने झूठ मिलाते हैं, और ये तो है भी बाय डिफॉल्ट झूठे। And sometimes he may convey before the flames, और कभी कभी तो वो जो मिसाइल आ रहा है अल्लाह ने जो भेजा है ये भी अल्लाह की मशीयत है, जितनी अल्लाह ने बात पहुंचानी है वो पहुंच जाती है, तो जितनी नहीं पहुंचानी तो फिर कभी कभी तो वो उसको ले लेता है वो शोला, कभी कभी वो बात आगे पहले बता देता है। Whereupon a wizard adds to that word 100 lies. ये देखिए 100 झूठ मिला, ये अरबी में है यकज़िबु मअहा मिअत कज़बा, इनके एक बात में 100 झूठ मिला के, तो 101% जो बात बता रहा है उसमें एक सच था 100 झूठ थे।
the people will say, didn't he, the magician, tell such and such thing on this such and such date? اب لوگوں میں مشہور ہے تو دیکھا نہیں وہ فلانا جادوگر وہ بڑا پیر صاحب وہ بڑا پہنچا ہوا, اس نے ایسی بات نہیں کی تھی, اس نے پتہ نہیں 100 باتیں کی ہوں گی, ایک سچی ہو گئی تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. So that magician said to have told the truth because of the statements was which has been heard from the heavens. تو بیسیکلی انہوں نے چوریاں کر کے یہ چیزیں سنتے ہیں اور پھر, اور ابھی ہمارا یہ ہمارے سبجیکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا, اب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس کے پاس جا رہے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ, یخوف کا جو ہے یہ ہمیں کہ یہ ڈراتا کون ہے, شیطان ڈراتا ہے. ہم نے ایمیگڈالا کا سارا پڑھ لیا ہوا ہے, سائنس کیا کہتی ہے, اور ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھ لیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اس کو سوئچ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں مزہ آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے, اللہ اس کو کھول کے بتا رہا ہے مومنین کو, انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم, ان سے نہیں ڈرنا, یہ ڈرا رہا ہے نا, یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تم ان سے مت ڈرنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے کافروں کا ترجمہ کیا ہوا ہے, میں ایسے نہیں کر رہا ہوں, کافر کا ہے ہی نہیں ہے ورڈ, بیسیکلی اس میں شامل ہوتے ہیں. فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین, اللہ نے کنڈیشن دے دی ہے ان کی. یہ اللہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر تم مومن ہو نا تو مجھ سے ڈرنا, ان سے نہیں ڈرنا. اب آپ نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ یہ ورث کرتے ہیں. اچھا ایسا کرتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس سلائیڈ تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. ابھی یہ والی کہیں کہیں آیتیں ہم لوگ بیچ میں سے سکپ کر رہے ہیں. یہ وہ آیت, یہ وہ ہے جب سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بہت زیادہ شیاطین پھیل جاتے ہیں. یہ ساری ہمیں بہت ضرورت پڑے گی ان سب چیزوں کی. یہ وہ حدیث ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر جب بندہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ نہ مجھے رات کا کھانا ملنا ہے نہ کچھ. اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, نہیں تو وہ وہاں پہ رات بھی گزارتا ہے اور پھر وہ وہاں پہ یہاں پہ یہ والی ہم لوگ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. اور یہ کیوں ہے, یہ والی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب کی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ ان سے تو شیطان اپنی گلی بھی چینج کر لیتا ہے. تو ہم اس کو کمپریہنسولی پڑھ لیں گے, آپ لوگوں کے پاس یہ پڑھی ہوگی. لیکن اس سے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اگر ہم لوگ ایمان والے ہوں گے, اللہ والے, تو پھر یہ اللہ ہمارا حفاظت کر لیں گے. اچھا ہمارے پاس ابھی ہے 35 منٹ. یہ ہم لوگوں نے ابھی یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں کو میں لے کے جانے لگا ہوں, اور یہ آئی نو اگر مجھے اسٹے بیک بھی کرنا ہوگا تو مجھے اسٹے بیک کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابھی آپ لوگوں کو ایک نئی دنیا کی سیر کرانی ہے. یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں دے بھی دوں گا. جو میں نے آپ لوگ کو سائفر کوڈ سکھائے تھے پہلے, وہ میں نے فرضی سکھائے تھے. یہ والے اصلی والے ہیں, یہ پوری دنیا میں چلتے ہیں, یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ بہت صدیوں پرانے چل رہے ہیں. اچھا اب اس سے آپ لوگ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا ایسا کرتا ہوں میں نا یہاں سے ایک کام کرتا ہوں, میں یہ یوٹیوب بند کرتا ہوں تاکہ شاید وہ والی آیتیں وہ ایک سیپریٹ بنا دیں گے اور یہ والا سیپریٹ بنائیں گے.